وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے البتہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا آج کل پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ سنجیدہ ہیں تو حکومت پاکستان بھی بات چیت کے لیے تیار ہے. میں اسمبلی میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. جو جائز معاملات ہیں صرف ان کی روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن کی دو رضا, یہ جو ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں اگرچہ مذاکرات کے آپشن کے اوپر بات کی گئی, تاہم یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ضائع شدہ موقع ثابت ہوئی, کیونکہ علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں باضابطہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی پی ٹی آئی کی تجویز حتمی اعلامیے میں شامل نہ ہو سکی. ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت چاہتی تھی کہ کانفرنس میں علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا جائے جو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے منظم مذاکراتی عمل کا آغاز کرے. تاہم اگرچہ اعلامیہ میں مذاکرات کے حق میں ایک عمومی شق جو ہے وہ شامل کر لی گئی, لیکن مذاکراتی کمیٹی کی مخصوص تجویز محمود خان اصغری کی مخالفت کے باعث شامل نہ ہو سکی. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سینئر رہنما اسد کیسر نے مذاکراتی کمیٹی کے قیام کی بھرپور حمایت کی. سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اس تجویز سے متفق تھے. اندرونی سطح پر اس حمایت کے باوجود اعلامیوں کو حتمی شکل دیتے وقت یہ تجویز نکال دی گئی. دلچسپ امر یہ ہے کہ مذاکرات سے متعلق شق بھی ابتدا میں اعلامیہ کے حتمی مسودے کا حصہ نہیں تھی. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس پر زور دیا کہ مذاکرات کا آپشن لازماً شامل کیا جائے, جس کے بعد مشاورت کے نتیجے میں یہ شق شامل کی گئی. تاہم اصغری نے موجودہ حکومت میں بیٹھے ان کے بقول عوامی مینڈیٹ کے چوروں سے باضابطہ بات چیت کی مخالفت کی, جس کے باعث کسی بھی مذاکراتی کمیٹی کے اعلان کا امکان جو ہے وہ ختم ہو گیا. کانفرنس میں شریک بعض شرکاء کے نزدیک یہ موقف تضاد کا شکار نظر آیا, کیونکہ محمود خان اصغری عوامی سطح پر نون لیگ کے قائد نواز شریف اور جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کی اپیل کرتے رہے ہیں, لیکن اسی دو روزہ کانفرنس کے دوران موجودہ حکومت سے بات چیت کی مخالفت کرتے دکھائی دیے ہیں. کانفرنس کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان یہ اعتراف کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں میں اپوزیشن نے نمایاں طور پر جو ہے سیاسی میدان کھو دیا ہے اور اپنے طے شدہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. اس کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, وہ کل ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی 8 فروری تک عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند رہیں گی. انہوں نے ڈیٹ بھی باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دی ہے. اب 8 فروری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2024 کو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے اور 8 فروری 2026 کو جو ہے اس الیکشنز کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹ تک عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے اختیارات اور فنڈ نہ ملنے کے اوپر جو ہے صوبائی حکومت کے خلاف آج احتجاج کیا ہے. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے احتجاج کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پہنچے. پولیس نے احتجاج کے شرکاء کو پارلیمنٹ کے باہر روکا. پارلیمنٹ کے باہر بلدیاتی نمائندوں کی خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی. شرکاء نے بلدیاتی ادارے غیر فعال, اختیارات اور وسائل کی عدم منتقلی پر تحفظات کا اظہار کیا اور پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے سیکورٹی سخت ہوئی تھی اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ موجود تھی. اس کے علاوہ پچھلے دنوں سینیٹر پلوشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر, ان کی نوک جھونک ہوئی تھی علیم خان صاحب کے ساتھ ایک کمیٹی کے اجلاس کے اندر. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وفاقی وزیر مواصلات کے خلاف علیم خان کے خلاف جو ہے تحریک استحقاق وہاں پہ دائر کر دی ہے اور قائمہ کمیٹی اجلاس میں وزیر مواصلات کے نامناسب رویے پر شدید اعتراض اٹھایا گیا ہے. سینیٹر پلوشا خان نے کہا کہ عوامی فنڈز پر سوالات کے دوران وزیر کی جانب سے دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی. کمیٹی کے دوران وفاقی وزیر جناب عبدالعلیم خان نے ایک ایجنڈا آئٹم کے جواب میں نہایت نامناسب اور انتقامی رویہ اختیار کیا. ہدیرہ ڈرین تا ٹھوکر نیاز بیگ منصوبے پر عوامی خزانے سے خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی. عوامی فنڈ سے متعلق سوالات کے دوران وزیر نے کمیٹی کے سامنے جواب دہی قائم کرنے کے بجائے چیخو پکار شروع کر دی. کمیٹی کے اراکین اور دستخط کنندہ کے خلاف توہین آمیز اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی. کسی بھی آخر میں وہ کہتی ہیں جی کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے. اب یہ کس کے لیے تھا, میرے خیال میں ڈیکوڈ آپ اس کو خود ہی کیجئے کہ پلوشا خان صاحب نے یہ کس کے لیے لکھا ہے. اس کے علاوہ پنجاب سے متعلق جناب مسائل کی سنوائی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے اب لاہور میں اپنا آفس کھول لیا ہے. اب ویسے آپ کو یہ بڑی عام سی بات لگے گی, لیکن اس کے بڑے ڈائنامکس ہیں, وہ میں آپ کو وجہ اس کی بتاتا ہوں. لاہور میں چمبا ہاؤس پبلک افیئرز یونٹ جو ہے وہ وزیر اعظم آفس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور وزیر اعظم آفس کی جانب سے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ جی 2 کوآرڈینیٹرز جو ہیں وزیر اعظم کی طرف سے اس آفس میں بیٹھیں گے اور اس میں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے پبلک افیئرز یونٹ عمران گرایا اور کوآرڈینیٹر برائے سیاسی امور توصیف شاہ, انہیں کہا گیا ہے کہ جی وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چمبا ہاؤس میں بیٹھیں گے اور دونوں کوآرڈینیٹرز جو ہیں عوامی شکایت کی سنوائی کریں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف کو مسلسل آگاہ کریں گے. اب میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پچھلے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں, جب سے یہ حکومتیں بنی ہیں, تب سے لے کر اب تک مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ٹیریٹری کے حوالے سے بڑی ہی سینسیٹیو ہیں.
وہ باہر سے کسی کو کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرنے نہیں دیتی. ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس یا شہباز شریف صاحب پنجاب کے معاملات کے حوالے سے بالکل الگ تھلگ تھے. وہ کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے تھے, بلکہ 2-4 موقعوں کے اوپر تو اس طرح بھی ہوا کہ جب وہ یہاں پر آئے تو مریم نواز صاحبہ نے ایکچولی ان کا استقبال بھی نہیں کیا. مطلب ان کو, ورنہ عام طور پہ پرائم منسٹر جب بھی کسی صوبے میں جاتے ہیں, اب ہے تو ٹھیک ہے ان کی بھتیجی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک پروٹوکول ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے وہاں پہ نہیں گئیں اور ان کا انہوں نے کسی قسم کا کوئی استقبال نہیں کیا. تو وہ اپنی ٹریٹری میں رہتے تھے یا اپنی ٹریٹری میں رہتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ ایک وزیر اعظم ہاؤس کا ایک آفس جو ہے وہ یہاں پہ اب کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.